سورۃ لقمان کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ ولا تصعر خدك للناس، اور مت کھلا اپنے منہ کو لوگوں کے لیے، ولا تمشي في الأرض مرحا، اور مت چل زمین میں اکڑ کر، ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے ہر اس شخص کو مختال فخور، جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ واقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ الرحمہ کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کے ضمن میں یہ آخری نصیحتیں ہیں، اور یہ جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ان میں 4 قسم کی نصیحتوں کا بیان ہے، اور ان چاروں کا تعلق انسان کے انفرادی اور ذاتی اخلاق کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے جو نصیحتیں آئیں 2 کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ تھا کہ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور 2 کا تعلق خود انسان کے اپنی ذات کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، یعنی اجتماعی اعمال کے ساتھ، جن میں سے ایک نماز ہے، نماز قائم کرتے رہنا، اور دوسرا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، نیکی کا حکم برائی سے منع کرنا، اور اس پہ جو پریشانی دکھ تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا۔ یہ جو 4 نصیحتیں آج جو تلاوت کی گئی آیات ان میں بیان کی گئی، ان چاروں کا خلاصہ اور لب لباب اگر ایک چیز میں نکالا جائے تو وہ یوں ہے کہ تکبر مت کرنا، فخر اور ناز، غرور مت کرنا، اپنے کسی کمال کو اپنا ذاتی کمال مت سمجھنا، یہی خیال کرنا کہ جو کچھ اچھا ہوا ہے یہ کس کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کا اصل میں تو تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جب دل کے اندر تکبر آتا ہے تو پھر اس کے اثرات بول چال پہ بھی آتے ہیں، چال چلن پہ بھی آتے ہیں،
لباس اور جوتے پہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے اثرات انسان کے بولنے پہ، آواز نکالنے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے انہی 4 قسم کی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا لا تصعر خدک للناس، اپنے رخسار کو، اپنے منہ کو لوگوں کے سامنے پھلا کے مت رکھنا۔ سعر تصعر سعر سے ہے، اور سعر کا لغوی معنی ہے اونٹ کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس بیماری کی وجہ سے اس کی گردن ایک سائیڈ پہ مڑ کے اوپر کو اٹھ جاتی۔ جیسے ہمارے انسانوں میں ایک بیماری ہے جس کو لقوہ کہتے ہیں۔ جب انسان کو کسی کو خدا نخواستہ لقوہ ہو جائے تو اس کا منہ کچھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اونٹوں کے اندر ایک بیماری ہے جس سے ان کی گردن ٹیڑھی ہو کے ایک سائیڈ پہ اوپر کو اٹھ جاتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں سعر یا سعور کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ لفظ ارشاد فرمایا لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے ضمن میں کہ اپنے رخسار کو، یعنی اپنے منہ کو پھلا کے مت رکھنا، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رکھنا۔ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو وہ پھر کسی سے بات کرتا ہے تو کشادہ روی سے نہیں کرتا، بشاشت کے ساتھ نہیں کرتا، وہ چہرے پہ مسکراہٹ لا کے بات نہیں کرتا، خندہ پیشانی سے نہیں ملتا، بلکہ وہ منہ بسور کے، بلکہ ناگواری کے ساتھ، بعض اوقات چہرے کو دوسری طرف کر کے اس انداز سے بات کرتا ہے کہ اگلے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی تکلیف کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس انسان کے دل دماغ میں تکبر ہوتا ہے اس کی گردن بھی ہر وقت تنی رہتی ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے اکڑی ہوئی گردن۔ اس لیے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تیری تون دے وچ سریا آیا۔ یہ تکبر کی علامت ہے کہ انسان کے دل میں جب تکبر ہوگا تو گردن اکڑ جائے گی، منہ پھلا ہوا ہوگا، چہرہ ایک طرف کو کر کے بات کرے گا۔ تو لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ اس کے مقابلے میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات آتی ہے، شمائل میں یہ بات آتی ہے کہ کان دائم البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چہرے کے اوپر خوشگواری رکھتے تھے۔ چہرہ ایسے نہیں کہ ہر وقت بس منہ بسورا ہوا ہے، منہ پھولا ہوا ہے، بلکہ آپ چہرے پہ خوشی کے آثار رکھتے تھے۔ ہنس مکھ تھے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا۔ جب انسان کے دل میں تکبر ہوگا تو پھر چال میں بھی اکڑ آ جاتی ہے، پھر جب وہ چلتا ہے تو چلتے ہوئے بھی سینہ تان کے، اکڑ کے اور بازوؤں کو ہلا ہلا کے ایسے جیسے کسی کے مقابلے کے لیے جا رہے۔ یہ چال اور یہ جو چلن ہے یہ بھی پسندیدہ چلن نہیں۔ اکڑ کے چلنا قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، تو پھر کائے کی اکڑ؟ انسان جتنا مرضی زور سے زمین پہ پاؤں مارے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، جتنا مرضی اکڑ کے اور سینہ تان کے چلے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، تو پھر کس چیز کی اکڑ ہے؟ کیوں اکڑتا ہے انسان؟
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے دل دماغ میں تکبر بھرا ہوتا ہے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتے. تو لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا دل میں عاجزی رکھنا اور زمین پہ کبھی بھی اکڑ کے مت چلنا. ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے متعلق کیا آتا ہے کہ آپ گردن جھکا کے چلتے تھے، اس طرح جیسے کوئی انسان اوپر سے نیچے اتر رہا ہو، پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو. قدموں میں تیزی ہوتی اور گردن جھکی ہوئی ہوتی، سر نیچے کو ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی طرح ایک دفعہ راستے میں چلے جا رہے، جھکے ہوئے، گردن جھکائی ہوئی، بڑی عاجزی کے ساتھ چلے جا رہے. تو کسی نے کہا کہ اے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایسے گردن جھکائی ہوئی جیسے آپ نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے. جیسے انسان نے سر پہ کوئی بوجھ اٹھایا ہو تو گردن جھکی ہوتی ہے، آپ نے ایسے گردن جھکائی ہوئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں میں نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے جس بوجھ کو اٹھانے سے پہاڑوں نے بھی، آسمانوں نے بھی، زمینوں نے بھی انکار کر دیا تھا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت، دین والی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمینوں کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی کہ تم اس کو اٹھا لو. تو انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرماتے انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہاں میں نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یعنی میں یہ جو جھک کے چل رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جھک کے چل رہا ہوں. پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے جھک کے چل رہا ہوں. تو میرے محترم دوستو، جب انسان کے دل میں عاجزی اور انکساری ہوگی تو اس کے چال چلن کے اندر بھی جھکاؤ آ جائے گا. اس لیے فرمایا ایک تو جب بات کرنی ہے منہ کھلا کے، گردن ٹیڑھی کر کے اور منہ موڑ کے بات نہیں کرنی، اور جب چلنا ہے تو چال چلن کے اندر تکبر اور اکڑ نہیں رکھنا. یہ دو نصیحتیں فرما کے آگے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. کوئی شک نہیں، یہ بات پکی ٹھکی بات ہے کہ جو لوگ تکبر والے اور فخر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو وہ بندے پسند نہیں. اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے تو دل سے تکبر نکال دو. اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے تو اپنے اعمال پہ ناز کرنا، فخر کرنا چھوڑ دو. شیطان میرے بھائیو ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے اول تو نیکی کا کام ہونے نہیں دیتا. اگر کوئی نیکی کا کام اللہ کی توفیق سے ہو جائے تو پھر دل دماغ میں یہ خناس بھرے گا، دیکھو تو کتنا نیک ہے، تو کتنا نمازی ہے، تو 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو دین کی خدمت کر رہا ہے، تو تبلیغ کرتا ہے، تو واعظ و نصیحت کرتا ہے، تو اتنا بڑا دین کا کام کر رہا ہے. تو پھر جب انسان کے دل میں تکبر یا ناز آتا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، فرمایا کہ ایسے تکبر کرنے والا، ناز کرنے والا اللہ کو اچھا نہیں لگتا، یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں. اور میرے بھائیوں ہمیں تو ایسا بننا ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اور اپنے دل دماغ میں عاجزی اور انکساری بھی پیدا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو. یہ 2 چیزیں تو انہوں نے ذکر کی، لیکن اس سے آگے ہم اور آگے کر سکتے ہیں.
کہ میرا دل چاہتا ہے میرے سواری اچھی ہو، میرا دل چاہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، تو کیا اس کا نام تکبر ہے؟ کیا اس کا نام تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابی، یہ تکبر نہیں ہے۔ کپڑوں کا اچھا ہونا، جوتے کا اچھا ہونا، مکان گاڑی کا اچھا ہونا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو جمال ہے، اور اللہ پاک جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ جمال ہے۔ اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اچھی حالت کو اللہ پسند کرتے ہیں، صفائی کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تکبر پھر کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ کہ اچھے کپڑے پہن کے، اچھا جوتا پہن کے، اچھی سواری میں بیٹھ کے، اچھے گھر میں رہ کے انسان حق بات کو ٹھکرائے، سچ بات کا انکار کر دے۔ بات سامنے آ گئی، حقیقت ہے، سچی ہے، لیکن یہ اپنے مال و دولت کے بل بوتے پہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو، یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا فرمایا غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ خود کا اچھا لباس ہے تو جن کے پاس ہلکا لباس ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، ان کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اگر جمالیاتی خوبصورتی عطا کی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، اور سچی اور حق بات سامنے آ جائے تو اس کا انکار نہ کریں۔ تیسری بات حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے فرمایا وقصد فی مشیک، اے میرے بیٹے اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، چلنے کے اندر سست رفتاری بھی نہیں، تیز رفتاری بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی بڑی تیز چلتے تھے، بڑے تیز ادھر ادھر تریکھا بھاگنا، اور جو عیسائی تھے وہ بالکل سست، ایسے جیسے بیمار ہوتا ہے، اس طرح وہ چلتے۔ تو حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی یہ نصیحت ذکر کر کے اللہ پاک نے ہمیں یہ گویا کہ چلن دیا ہے کہ نہ تو بالکل آہستہ چلنا ہے بیماروں کی طرح، اور نہ ہی تیز چلنا ہے، بلکہ فرمایا وقصد فی مشیک، اپنی رفتار کے اندر میانہ روی اختیار کر۔ جیسے پیچھے عرض کیا، ایسے معمولی سی تیز رفتاری ہو جیسے اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، لیکن دوڑنا نہ ہو، دوڑنے والی کیفیت نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مسجد میں آئے اور دیکھے کہ جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں ملنے کے لیے یا رکعت کو پانے کے لیے دوڑ کے نہ آئے، بلکہ فرمایا سکون اور وقار کے ساتھ آئے۔ جو امام کے ساتھ مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لے، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لے، لیکن اس لیے دوڑ کے آنا کہ میری رکعت رہ نہ جائے، یہ دوڑنا یہ وقار کے خلاف ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی تیز دوڑتا ہے، بازاروں کے اندر بہت تیز دوڑنے والی رفتار اختیار کرتا ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اور بالکل سست رفتاری یہ بھی مناسب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت ڈھیلا چل رہا ہے، بہت ڈھیلا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ جناب یہ قاری قرآن ہے، قرآن کا قاری ہے، اور اس زمانے میں قرآن کا قاری عالم بھی ہوتا تھا، تو گویا یہ عالم ہے اور اس طرح سست رفتاری سے چل رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑے عالم ہیں، لیکن وہ تو تیز چلتے ہیں، اس سے بڑے عالم ہیں لیکن وہ تو تیز چلتے ہیں، یعنی اس طرح کہ بالکل سست بھی نہیں اور دوڑ بھی نہیں، لیکن جیسے یہ چل رہا ہے یہ تو سستی والی چال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان سست چلتا ہے، ڈھیلا چلتا ہے، تو اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو وہ ڈھیلا سست چلتا ہے تکبر کی وجہ سے،
آہستہ آہستہ چلے گا، میں بڑا آدمی ہوں، ذرا آہستہ آہستہ چلو، تو یہ تو تکبر کی وجہ سے ایسے ڈھیلا ڈھالا چلنا یہ حرام ہے۔ اور یا پھر انسان آہستہ چلتا ہے عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے، کیونکہ عورتیں آہستہ چلتی ہیں، عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ چلے تاکہ اس کا پردہ برقرار رہے۔ اب عورتیں دوڑ لگا رہی ہیں، عورتیں تیز بھاگتی ہیں، عورتیں مردوں کی طرح چل رہی ہیں، یہ تو مردوں کی مشابہت اختیار کر، اور مرد عورتوں کی طرح ڈھیلا ڈھیلا چل رہے۔ تو اگر عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے ڈھیلا چلے گا تو مرد کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا یا عورت کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی ناجائز اور غلط اور گناہ، اس پہ بھی لعنت فرمائی گئی۔ اور تیسری وجہ آہستہ چلنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے آہستہ چلے، تو اگر تو واقعی بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے آہستہ چل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بیماری نہیں تو بلا وجہ آہستہ چل رہا ہے تو بیمار نہ ہونے کے باوجود آہستہ چلنا یہ صحت کی نعمت کی ناشکری، صحت والی نعمت کی ناشکری ہے، تو اللہ کا ناشکرہ ہونا یہ بھی بہت بڑی اور کبھی بات ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال چلن کے اندر میانہ روی اختیار کرو، تیز دوڑنے والی کیفیت بھی نہ ہو اور بالکل ایسے ڈھیلا ڈھالا سست رفتار اور بہت زیادہ کمزور آدمیوں کی طرح بھی نہ چلے، تو میانہ روی والی چال، اور وہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے پہاڑ سے نیچے اترے، اوپر کو گردن اوپر سے نیچے کو جھکی ہوئی اور قدموں میں کچھ تیزی ہوتی، دوڑنا بھی نہیں اور بالکل سست رفتاری بھی نہیں۔ اور آخری نصیحت جو اللہ پاک نے حضرت لقمان کی ذکر کی وہ فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو، بہت زیادہ اونچی آواز سے بولنا، شور و شغب کرنا اور بازاروں کے اندر شور مچانا یا اونچے اونچے جو ہے بولنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ بہت زیادہ شور مچانا اگر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا، چیخ چیخ کے چلا چلا کے بولنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا تو فرمایا کہ گدھا جو ہے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا، یہ سب سے زیادہ چیختا اور چلاتا ہے، لیکن فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے، گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے۔ گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں نقل کی ہے کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ جب بھی بولتی ہیں اللہ کی تسبیح کے لیے بولتی ہیں، اللہ کا نام لینے کے لیے بولتی ہیں، اور گدھا جب بھی بولتا ہے یا تو شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے یا کھانے پینے کے لیے بولتا ہے یا پھر جب بھی یہ بولے گا اپنے برادری کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے بولے گا، یہ برادری کو دیکھ کے لڑنے کے لیے بولے گا، تو اس کے بولنے کے اندر بہیمیت ہے، سبعیت ہے، درندگی ہے، جانوروں والا انداز ہے۔ تو انسان بھی جب ایسے بول زبان سے نکالے گا جو خود اس کی ذات سے متعلق ہوں گے، اس کی اپنی بھوک کے متعلق ہوں گے، اس کی اپنے مفاد کے متعلق ہوں گے، تو انسان کا یہ بول گدھے کے بولوں کے مشابہ ہوگا، وہ گدھے جیسی آواز ہوگی۔ لیکن جب انسان دوسروں کے نفع کے لیے بولے گا، دوسرے کے فائدے کے لیے بولے گا، دینی فائدے کے لیے بولے گا، کسی کے دنیا بنانے کے لیے بولے گا، تو اس کا یہ بول جو ہے فائدہ مند بول ہوگا اور یہ بول اللہ کو پسندیدہ بول ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جب گدھے کو بولتا ہوا سنو تو کیا کہو
اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، کیونکہ گدھا جب بھی بولتا ہے شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے۔ اور فرمایا جب مرغ بولے، ککڑ جب بولے، وہ جب آواز لگائے تو فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ مرغا جب بھی بولتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے، تو لہٰذا جب وہ بولے تو اللہ کا فضل مانگو، اور جب گدھا بولے تو پھر اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ اس کا بول اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اور جہنم میں جو جہنمیوں کی آواز ہوگی وہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا گدھے جیسی آواز ہوگی، لہم فیہا زفیر و شہیق۔ زفیر گدھے کی آواز کے ابتدا کو کہتے ہیں، اور شہیق اس کے گدھے کی آواز کے اینڈ کو کہتے ہیں، آخر کو کہتے ہیں۔ تو گدھے کی طرح چیخنا اور چلانا یہ جہنمیوں کے اندر ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی نصیحتوں کا یہاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا اپنی آواز کو بھی پست رکھ، لیکن پست آواز کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اتنی آہستہ بولے کہ اگلے کو سمجھ نہ آئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کے ضمن میں جو ابھی میں نے پہلے بتائی کہ وہ فرما رہی تھی کسی آدمی کو چلتے ہوئے دیکھ کر جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں عالم فلاں قاری ہے، آہستہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑے عالم ہیں لیکن وہ تیز چلتے ہیں، اور اس سے بڑے عالم ہیں لیکن وہ اتنی اونچی آواز سے بولتے ہیں کہ ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کی بات کا پتہ چل جاتا ہے کیا بول رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے لجاجت کے ساتھ اتنی آہستہ بولتا ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، تو فرمایا یہ بھی نہ ہو لیکن بہت زیادہ چیخنا چلانا بھی نہ ہو۔ دو چار آدمی بیٹھے ہیں تو اتنی ضرورت کے مطابق آواز نکالیں، بہت زیادہ شور مچانا یہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے نہیں۔ آپ کی شمائل میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں تشریف لے جاتے لیکن بازاروں میں چیختے چلاتے نہیں تھے، وہاں پہ شور نہیں مچاتے، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جتنی نصیحتیں آئی ہیں یہ سب ہمارے لیے، چار ایسی ہیں، دو کا تعلق عقیدے کے ساتھ، دو کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ، اور یہ جو چار آج بیان ہوئی ان چاروں کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ، اور ان چاروں کو اگر ایک صفت میں جمع کیا جائے تو وہ صفت ہے عاجزی اور انکساری۔ جب انسان کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہوگی تو چال چلن میں بھی عاجزی ہوگی، بولنے میں بھی عاجزی ہوگی، اور انسان کے بات کرنے کے انداز کے اندر بھی عاجزی ہوگی۔ تو تواضع اللہ کو بڑی محبوب اور پسند ہے، اور تکبر اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، فرمایا تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ چادر کا مطلب یہ جو دھوتی ہم نے باندھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ردائی۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چادر میری چادر ہے، میں نے باندھی ہوئی ہے، تو اب کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق۔ فرمایا جو میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لیکن اپنی چادر اس کو چھیننے نہیں دوں گا۔ یعنی جو انسان تکبر کرے گا وہ انسان ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائے گا لیکن اس کو کوئی فائدہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے پستی اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتے، اللہ اس کو بلند کر دیتے۔ اور من تکبر وضعہ اللہ، جو بڑائی کرتا ہے تکبر کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی نیچا رسوا کر دیتے۔ محاورہ مشہور ہے نا، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔
تو ہمیں اس سے بچنا ہے، عاجزی اور پستی اختیار کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ اوصاف حمیدہ اور اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور ہر بری عادت اور برے اخلاق سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔